اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ عاشورہ اور خواتین ایک کتاب ہمارے سامنے ہے جو کہ ڈاکٹر علی قائمی کی لکھی ہوئی ہے، بہترین کتاب ہے۔ تو اس سے ہم آپ کو چیدہ چیزیں بتائیں گے۔ آیت اللہ خمینی کا ایک وہ ہمارے سامنے ہے، ان کی سینگ کہتے ہیں، عورت اپنی صحیح تربیت سے انسان کو سنوارتی ہے، وہ اپنی صحیح تربیت سے ملکوں کو آباد کرتی ہے، اور تمام نیکیوں کا سرچشمہ عورت کی آغوش ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ عورت کو اتنی عظمت دی، عورت کو اتنا مقام انہوں نے عطا کیا، اور آج آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کی خواتین جو ہیں نا، کسی سے نہ علم میں پیچھے ہیں، نہ کام میں پیچھے ہیں، نہ جو ہے بچوں کی تربیت و پرورش میں پیچھے ہیں۔ اس کتاب میں جو ہے انہوں نے بحث کی ہے، پہلے تو واقعہ کربلا کے مقاصد کو سمجھانے کی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یقیناً درس کربلا کی آج کے دور کے انسانوں کو اتنی ہی ضرورت ہے جتنی آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ عہد جدید کے خوف اور بھوک اور لادینیت کی زندگی میں واقعہ کربلا زندگی کی معنویت اور مقصدیت کا سمبل ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس کتاب میں یہ بحث کی گئی ہے کہ اسلام نے سماجی زندگی میں عورت کو کیا ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ خواتین کو تاریخ اس دوراہے پر لے آئی ہے جہاں اس کی ایک طرف ماضی کی غلامانہ زندگی ہے تو دوسری طرف وہ نام نہاد آزادی ہے جسے اسے گھر سے نکال کر جن سے تجارت اور سامان نمائش بنا دی گیا ہے۔ اس صورتحال میں اگر عظمتوں اور وقار کا راستہ ہے تو وہ ہے جو اسلام نے دکھایا ہے، اور اسے قبر کی تاریکیوں سے نکال کر تاریخ ساز قوت بنا دیا گیا ہے۔ کتاب کا اصل موضوع یہ ہے کہ انقلاب حسینی میں خواتین کے کردار کی وضاحت کی جائے۔ واقعہ کربلا جو انسان کی قوتوں اور عظمتوں کا سب سے بڑا امتحان تھا، اس میں خواتین کی موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ عورت یعنی خواتین انسانیت کے بلند ترین مرتبوں تک جا سکتی ہیں، بشرطے کہ ان میں خود آگہی پیدا ہو، اور وہ خود آگہی انہیں اسلام عطا کرتا ہے۔ امام علی مقام کے عقیدت مند بی بی زینب کے تو واقعات سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ دیگر خواتین کی واقعات سے ذرا کم ہی آگہی ہوتی ہے۔ ہم شہزادیوں کے ذکر پر تو اکثر یہ سوچ لیتے ہیں کہ نبی کی بیٹیاں تھیں، علی کی بیٹیاں تھیں، اس لیے غیر معمولی کارنامے انجام دے گئیں، اور یہ سوچ کر پھر ہم اپنی احساس ذمہ داری کو تھپک کر سلا دیتے ہیں۔ لیکن ان خواتین کا ذکر جن کا خاندان نبوت سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، یقیناً اس کتاب کو پڑھنے والی یا سننے والی بہنوں کے ذہن میں ایک خلش اور دل میں ایک چبھن پیدا کر دے گا کہ یہ خواتین جو ہم جیسی تھیں، ہم ہی سے تھیں، ہماری طرح تھیں، پیارے پیارے بچوں کی مائیں، شفیق شوہر کی بیویاں، کیسے سارے قیود توڑ کر کتنی بلندیوں کو پہنچ گئیں۔ اس شائستہ زادی نے اس کا دیباچہ لکھا ہے اور بہت زبردست لکھا ہے۔ دین اور مقصد دین پر اپنی بچیوں کو پالو، اور حضرت زینب کی طرح راہ خدا میں جہاد کی تربیت دو۔ بچی کو یوں حجاب میں رکھو کہ ہوش سنبھالنے کے بعد اسے بے حجاب لوگوں سے عجیب کراہیت محسوس ہو۔ سب خواتین کی پیشوا حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا، حجاب عورت کا سب سے اچھا زیور ہے۔ اگر عورت مرد کے برابر ہے تو اس بچی کو ایسا دین، اخلاق، سوجھ بوجھ، علم و ہنر سکھاؤ کہ وہ واقعتاً مردوں کے لیے باعث سے رشک بنے۔ اب ایک طرف تو مغرب کی گہما گہمی ہے، خوبصورت عورتوں کی نمائش ہو رہی ہے،
نمائش حسن ہو رہی ہے، ہر جگہ ہر سگریٹ کے اشتہار کے اوپر، ہر چیز کے اوپر عورت کی تصویریں. اور ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پہ خواتین ہیں، مثالی گھرانہ ہے، مثالی ماں ہے، مثالی بچے ہیں اور مثالی تربیت ہے، اور یہ محبان اہل بیت کا گھرانہ ہے. تربیت، اخلاق اور توحید پر مبنی معاشرہ اس گھر کا رکن ہے. قرآن اور اصفۂ رسول کے محور پر بڑھتے ہوئے دائرے کی شکل میں چاروں سمتیں اور 6 جہت میں پھیلنے والا نظام، جس کے تمام خطوط ایک مرکز سے گزرتے ہیں، جس سے ایک کامیاب زندگی، روشن تاریخ اور تابندہ قوم جنم لیتی ہے. ایسی مقدرات عصمت سے سبق لیں جس کی نقیب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں اور جس کی قائد زینب کبریٰ ہیں. ہمیں ایک ایسا گھر، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا خاندان اور ایک ایسی قوم بننا ہے جو نئے سے نئے انکشافات سے دنیا کو فیضیاب کرے، مگر یاد آخرت کے ساتھ. جو الگ الگ افراد ہوں تو رنگا رنگ پھول، جمع ہو جائیں تو گلستاں ہیں، پھیل جائیں تو بہار ہیں. ایسے افراد جو اخلاق، عمل، علم، تقوی، محنت اور ذہانت کا بہترین نمونہ ہوں، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے والے، اپنے پروں سے اڑنے والے، اپنے افق پر چمکنے والے، نہ مشرقی نہ مغربی. یہ ہیں محمدی، علوی، فاطمی، زینبی اور جعفری. یاد رکھیے، آپ کی دبستان ہدایت نے ہر قسم کے علم کو فروغ دینے کی صحیح کی ہے اور آپ سے اس حالت میں محنت کرنے کی خواہش کی ہے. ہم نہ سنیں اور بات نہ مانیں تو گناہ ہمارا ہے. گمراہی اور ہدایت کے راستے دکھا دیے ہیں. اللہ کی کتاب آ چکی ہے. پڑھانے والے بنیادی سبق دے کر اور مثالی عمل دکھا کر دوسرے عالم چھوڑ کر حجت تمام کر چکے. آئیے سوچیں اور کچھ کریں تو پہلے اپنا گھر ہے. اسلام نے گھر کو بہت اہمیت دی ہے. برکت اور ہدایت کا گھر ہی اصل گھر ہے. گھر ایسا ہو کہ جب کوئی آئے تو محبت کی خوشبو پائے، انس و ہمدردی کی فضا محسوس کرے، مسکراتے چہرے، شرمیلی آنکھیں، باحیا سراپا، باعفت دامن، با اخلاق سلوک، بھاری بھرکم میل جول، باعقیدہ بات چیت، با سلیقہ اٹھنا بیٹھنا. جو آئے وہ کچھ سیکھ کر جائے، جو نہ آتا ہو وہ بتا کر جائے. ایسے گھر کی تعمیر آرکیٹیکٹ نہیں کرتے، ماں باپ کرتے ہیں. ماں باپ اور خاص طور سے ماں، بشرطے کہ وہ ذہنی طور پر سکون آشنا اور نفسیاتی طور پر متقی اور خدا شناس اور عاشق رسول اور آل رسول ہوں. مثالی گھرانہ دنیا بھر کے گھرانوں میں عمدہ ترین گھرانہ ہے. وہ گھر ہے جس کی شمع فروزاں اور صبح خندہ ہو، مسکراتی ہوئی صبح ہو، پاکیزہ نفس ماں ہو. گھر سے مراد ماں باپ اور پھر ان کے سائے میں ہنسنے بسنے والے بچے ہیں. ساری دنیا میں گھر کے یہی معنی ہیں. ہونے ہر بچے خوبصورت پھول، تاریخ ساز اولاد. آپ کو پتہ ہے کہ خطبہ نکاح میں حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد بس ایک آیت اور 2 حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، پھر نکاح کے 2 بول ادا ہوتے ہیں. اور سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور بے شوہر عورتوں اور اپنے صالح غلاموں اور کنیزوں کے نکاح کر دیا کرو. اگر یہ لوگ محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے گا، اور اللہ تو بڑی وسعتوں اور بڑے علم والا ہے. اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے روگردان ہوا وہ مجھ سے نہیں ہے. دوسری حدیث، نکاح کرو، اپنی نسل کو بڑھاؤ، میں قیامت کے دن دوسری امتوں کے سامنے اپنی کثرت امت پر فخر کروں گا، خواہ ساقط شدہ فرد ہی کیوں نہ ہو.
اب اس نکاح کے بعد مرد نیک، سمجھدار اور صالح ہو، عورت باعفت اور مومنہ ہو، اور ان کا اصل مقصد اللہ کے بندوں کو اس دنیا میں لے کے آنا۔ لیکن بندے کیسے ہوں؟ نیک اور صالح، مطمئن، پرسکون۔ روزی میں وسعت خدا دینے والا ہے، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری اولاد کو سرمایہ افتخار بنا سکیں گے۔ جب ایسی قابل فخر اولاد ہو تو ماں باپ کے فرائض بڑھ جاتے ہیں۔ تربیت جو کہ بہترین طریقے سے اب انجام دینی ہے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہم آپ کو تربیت اولاد کے بارے میں، ویسے بھی ہم نے اس میں کافی ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں تربیت اولاد کے بارے میں، 40 پوائنٹ ہم نے اس کے اندر بیان کیے ہیں اپنے جہان علم، اور بھی جان آپ لکھیں گے تو اس کے اندر آ جائے گی۔ لیکن اس کتاب میں بھی بہت ہی خوبصورت انداز سے لکھا ہے، اس وجہ سے یہ بھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، کیونکہ اس کا تعلق عاشورہ سے ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔